بعض اوقات انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، میری کون سا دعائیں سنی جاتی ہیں، یا میری کون سا دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یا پھر اللہ پاک میری دعائیں نہیں سن رہا، نہیں قبول فرما رہا۔ تو اس طرح ہم بہت ساری دعاؤں کو اپنے ہی دل میں دفن کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ جملہ کہ اللہ نہیں سنتا، یہ لفظ کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سوچ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب باتیں آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ آج کی یہ ویڈیو اتنی زیادہ انفارمیٹیو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان اس ویڈیو کو مکمل سن لے گا تو اس کا یقین ایک قسم سے بدل جائے گا کہ جو دعائیں ہمارے لیے امپاسبل ہوتی ہیں وہ کیسے قبول ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی، تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجئے گا۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے اگر آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے سمیت تمام اسلامک چینلز کو لازمی سپورٹ کیا کریں۔ جو لوگ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، ان کی سپورٹ کیا کریں، ان کی مدد کیا کریں، نہ کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، برے کاموں کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز پر ملینز کے اندر ویوز ہوتی ہیں، لیکن اسلامک چینلز کو اتنا سپورٹ نہیں ملتا جس طرح سے ملنے کا اس کا حق ہے، اسلام کا حق ہے۔ تو سارے اسلامک چینلز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں ویڈیوز کو، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یہ میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو شفا چاہیے لیکن ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت گزر گیا۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو لوگ بولتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب رشتہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہو لیکن آثار نہیں نظر آ رہے، دولت نہیں مل رہی اور آپ تھک چکی ہو۔ آپ کو اولاد چاہیے لیکن ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ میاں یا بیوی میں کسی ایک میں نقص ہے، کوئی ایک ماں یا باپ نہیں بن سکتا۔ ان ساری باتوں سے انسان بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہوتی ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں دعا کس نے قبول کرنی ہے؟ اس رب کریم کی ذات نے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن یا مشکل نہیں ہے۔ دعا بیسیکلی ہوتی ہی ناممکن کو قبول کروانے والی، امپاسبل کو ہی دعا کہتے ہیں، کہ جو چیز ہمارے لیے امپاسبل ہے اسی کو ہم نے اپنے لیے قبول کروانا ہے، وہی اصل دعا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے صرف کہنا ہے کن فایا کن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ تو ذرا غور کریں۔ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے، تو کبھی صحرا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آب زمزم کا بندوبست کر دیتا ہے، تو کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو اس رب کریم کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس بات کا پہلے یقین کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کن فایا کن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو پانے کی ٹھان لے اور اس کے لیے کام شروع کرے، محنت شروع کر دے، تو وہ چیز بھی اللہ کے حکم سے کن سے فایا کن ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال میں آپ سب کو دے رہی ہوں، بہت سارے بے اولادوں کو اولاد بہت ٹائم بعد ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور مسلسل دعا سے دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ دعا ایک دستک کی طرح ہوتی ہے، فیکن ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں کمزوری ہو چکی ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن تو نے مجھے آج تک مایوس نہیں کیا۔ اور وہ دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور جو اس دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو وہ اس میں آپ کے لیے ہی بہتری ہوگی، لیکن اس دعا کا اثر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں آپ کے لیے، کہ جس چیز کو ہم شدت سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ آپ کو کیسے دے دے۔ وہ چیز تو آپ کی اگر زندگی میں آئے گی تو آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کے اوپر دیوار گرتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، تو کسی نے عالم بزرگ سے پوچھا کہ اس بچے کا اس میں کیا قصور
قصور کی اس کے اوپر دیوار گری ہے اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس نے بزرگ نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دینا تھا، جس وجہ سے اس کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ جو ہے وزیر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے سفر پر، اور راستے میں اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، وزیر آگے سے کہتا ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، تو اس پر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ میری انگلی کٹ گئی اور یہ جو مجھے اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ اس بات پر وزیر کو وہ قید میں کروا دیتا ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد بادشاہ کا گزر کسی بستی سے ہوتا ہے جہاں پر آنے والے ہر بندے کو مکمل سمجھ کر قتل کیا جاتا تھا۔ چونکہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوتی ہے تو اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تب اسے حکمت سمجھ آتی ہے کہ بادشاہ کو سمجھ آتا ہے کہ وزیر جو ہے وہ ٹھیک بول رہا تھا۔ اس بات پر وہ اس کو رہا کر دیتا ہے، اور وزیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ میں قید میں تھا۔ تو بادشاہ بڑی حیرانی سے پوچھتا ہے کہ اس میں اب اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت؟ وزیر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ مار دینا تھا، قتل کر دینا تھا، کیونکہ میں تو مکمل ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہم انسان جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے نا، وہیں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت شروع ہوتی ہے، اور بس ہمیں اس حکمت کو سمجھنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی لو میرجز ہوتی ہیں، مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، بعد میں اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندان والوں سے لڑ کر وہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، بھاگ کر شادیاں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اتنے زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑنے تک آ رہے ہوتے ہیں، پھر خاندانوں تک لڑائیاں پہنچ جاتی ہیں، دشمنیاں چلی جاتی ہیں، استغفر اللہ، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کل اس دنیا میں۔ تو بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ ہم نے کیا قدم اٹھا لیا، یہ تو انسان ہی ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہا کریں، اللہ تعالیٰ جو دے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ نے لیکن اپنی زندگی میں امپاسبل دعا کو مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اس کی 3 صورتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ، یا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی موت آنے سے پہلے پہلے وہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور قبول کرے گا، یا پھر نمبر 2 پہ یہ کام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا، اور اس پر انسان پھر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو بہت نادان تھا، میں اپنے لیے کیا مانگ رہا تھا اور تو نے مجھے میرے لیے کیا بھیجا ہے، بے شک تیری حکمت، تیری مصلحت میری سوچ سے بلند تر ہے۔ مجھے تو اب سمجھ آیا کہ اگر وہ چیز مجھے مل جاتی تو مجھے اس میں کتنا نقصان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر صبر و شکر کے ساتھ راضی رہنا سیکھیں۔ 3rd نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ دعا آپ شدت سے مانگ رہے ہو، امپاسبل دعا کو، ناممکن دعا کو، اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، لیکن دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن آپ کو اتنا کچھ ملے گا تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے آج سے میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، شدت کے ساتھ امپاسبل دعا کوئی بھی اپنے دل میں سوچ لیں۔ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اپنی امپاسبل دعا دل میں سوچ لیں، اور سارے کے سارے مل کر جن کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے وہ کمنٹ میں آمین لکھتے ہیں۔ نہ جانے کس کی آمین جو ہے کس کے حق میں قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے۔ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں چلا کیسے مجھے اتنا رزق آنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں چلا کیسے میری نوکری ہوگی، پتہ نہیں چلا کیسے ترقی ہوگی، پتہ نہیں چلا کیسے اتنا بڑا گھر مل گیا، پتہ نہیں چلا کیسے زندگی میں آسانیاں آ گئیں۔ تو یہ پتہ نہیں چلا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی انسان کی دعا، کسی انسان کی آمین آپ کو لگ سکتی ہے، کسی ماں باپ کی دعا ہو سکتی ہے، کسی فقیر کی دعا ہو سکتی ہے۔ جو یہ چھوٹے چھوٹے نیک کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا جانے انجانے میں، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جیسے گھر کی چھت پر ہم نے پانی رکھ دیا کسی پرندے کے لیے اور اس نے ہمارے لیے دعا کر دی، کسی جانور کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کر دیا، کھانا کھلا دیا، کسی بلی کو پانی دے دیا یا دودھ دے دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیک کام جو ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے نہ جانے ہمارے کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں لازمی کرتے رہا کریں، نہ جانے ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائے اور کسی کی دعا ہمیں لگ جائے۔ جیسے کہ میں سوچتی ہوں اکثر کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، نہ جانے میری بخشش ہوگی بھی یا نہیں، میں تو اتنی گنہگار ہوں کہ میں تو نامہ اعمال اپنا نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر یہی سوچ آتی ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ ہم انسان
توبہ استغفار کے ذریعے کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے اعمال مجھے کہتے ہیں، میری عقل مجھے کہتی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرا رب کریم غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتے رہا کریں، اپنے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور سب سے بڑھ کر آج کی اس ویڈیو میں اینڈ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ استغفر اللہ کے ذریعے آپ کی امپاسبل دعائیں جو ہیں پاسبل ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے استغفر اللہ کے ذریعے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور آپ کی ناممکن دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ نے جس صدیوں سے انسان کے دل میں نا شدت سے کوئی دعا ہوگی جو عرصے سے قبول نہیں ہو رہی، کوئی بھی کسی قسم کی دعا ہو سکتی ہے شدت والی، کافی ٹائم سے ہمیں وہ چیز نہیں ملی، ہمیں بہت تمنا ہے، تو اس امپاسبل دعا کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ساتھ میں استغفر اللہ لازمی جاری رکھنا ہے۔ اس کی بدولت انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی امپاسبل دعا کو پاسبل ضرور کرے گا۔ کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ تو آج کی یہ تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔